اگلی صبح جب اشب آفس پہنچا تو اس کے چہرے پر شرارت سجی ہوئی تھی۔ وہ اینی کو اس کی کل والی بدتمیزی اور اکڑ کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پرسنل کیبن میں بیٹھتے ہی انٹر کام پر مسکان کے ذریعے اینی کو اپنے کیبن میں طلب کیا۔ اینی جب دل میں ہزاروں خدشات لیے کیبن میں داخل ہوئی تو اشب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑی ادائیں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تمہاری سرزنش کا دن ہے مس اینی، اشب نے طنزیہ اور روب دار لہجے میں کہا۔ کل تم نے بہت بدتمیزی کی تھی، آج جا کر بیسمنٹ میں موجود تمام فائلز کو صاف کرو۔ اینی کے ماتھے پر فوراً غصے اور بے بسی کے بل پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، میں بیسمنٹ میں نہیں جاؤں گی۔ میں یہاں کوئی صفائی کرنے والی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کے حکم پر بیسمنٹ صاف کرتی پھروں۔ اس نے سختی سے سر ہلا دیا تھا۔ اوہو، اب انکار بھی ہونے لگا ہے۔ اشب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ میرے بھائی کی کمپنی ہے اور یہاں حکم میرا ہی چلے گا۔ اگر تم نے فوراً جا کر بیسمنٹ صاف نہ کی تو میں اسی وقت تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، اور پھر دیکھنا تمہارے گھر والے اور خاص طور پر تمہارے بھائی کا کیا حال ہوگا۔ اینی کا دل اندر سے ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے حالات اور بھائی کی مجبوری کی وجہ سے وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ آپ بہت ظالم انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، جاتی ہوں، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی اور لفٹ کا بٹن دبا کر سیدھا بیسمنٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا تو وہاں کا ماحول انتہائی تاریک اور سنسان تھا۔ پورا ہال گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور نچلی منزل ہونے کی وجہ سے وہاں پر گپ اندھیرا تھا، جہاں صرف ایک ہلکی سی پیلے رنگ کی بلب کی روشنی مدھم انداز میں جھلملا رہی تھی۔ اینی کا دل اندر سے دھک سے رہ گیا۔ اسے اندھیرے سے شدید ڈر لگتا تھا اور یہ جگہ کسی ہراساں کرنے والی فلم کے سیٹ جیسی لگ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیوار پر ٹٹول کر لائٹ کا سوئچ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے سوئچ بورڈ کا مین فیوز آف تھا اور لائٹ جل ہی نہیں سکی۔ اب وہاں صرف اندھیرے کا راج تھا۔ یا اللہ، اتنی تاریکی! اینی کی آواز خوف سے لڑکھڑائی۔ اس کے پیروں کے نیچے پرانی فائلز اور گتے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی، اپنی خوفزدہ حالت کو سنبھالا اور ایک کونے میں رکھی میز کے پاس جا کر صفائی کا سامان اٹھایا۔ وہ دل ہی دل میں اشب کو کوستی جا رہی تھی کہ کیسے ظالم اور پتھر دل انسان سے اس کا پالا پڑ گیا ہے۔ وہ اکیلی اس اندھیرے میں جھک کر فائلیں صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ایک پرانی الماری کا دروازہ کھولا، اچانک اوپر سے فائلوں کا ایک بہت بڑا بنڈل اس کے سر پر آ گرنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں زمین پر بکھری ہوئی ایک موٹی سی فائل اور رسی پر پھسل گیا۔ آہ! اینی کی چیخ نکل گئی اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ اس کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا اور وہ سیدھا پیچھے کی طرف بیسمنٹ کے اونچے سیمنٹ والے فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف اشب اپنے کیبن میں بیٹھا تو تھا، لیکن اس کا دھیان اینی کی طرف ہی تھا۔ آخر کار دل کی سنتا وہ لپک کر بیسمنٹ کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر اندھیرے میں گرتی ہوئی اینی پر پڑی۔ اینی! اشب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس سے پہلے کہ اینی زمین پر سر کے بل گر کر زخمی ہوتی، اشب بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بالکل آخری لمحے میں اپنے دونوں بازو پھیلا کر اینی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ اشب نے اپنی مضبوط گرفت سے اینی کی کمر کے گرد حصار بنایا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ چند لمحوں کے لیے بیسمنٹ کے اس اندھیرے میں صرف ان دونوں کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اینی جو پہلے ہی خوف سے لرز رہی تھی اور آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اسے لگا کہ شاید کوئی خوفناک آسیب یا بھوت اس پر جھپٹ پڑا ہے۔ وہ بری طرح کانپ اٹھی اور آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئے چیخ پڑی، نہیں، چھوڑ دو مجھے، مت کھاؤ مجھے، تم کون ہو؟ کوئی بھوت ہو یا جن؟ پلیز مجھے جانے دو۔ اینی کی اس معصومانہ اور ڈری ہوئی حالت پر اشب، جو خود اس کی جان بچانے کی فکر میں پریشان ہو رہا تھا، ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن ماحول کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اوہ ہو مس اینی، آنکھیں تو کھولو، کوئی بھوت نہیں ہوں میں، تمہارا ظالم باس اور ڈائریکٹر اشب سلطان بول رہا ہوں۔ اشب نے اپنی روبدار مگر مدھم آواز میں اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ اینی نے جب یہ مانوس آواز سنی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ایک کر کے اپنی لمبی پلکیں اٹھائیں اور آنکھیں کھولیں۔
سامنے اتنے قریب اشب کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے گالوں پر خوف کی وجہ سے اڑی ہوئی رنگت اب غصے کی سرخی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اشب کو دھکا دے کر بیسمنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے اشب اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ محبت نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ دن گزرتے گئے اور آفس کا ماحول دن بدن مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اینی کی معصومیت اور خوبصورتی اب اشر سلطان کے لیے ایک جنون بنتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے پانے کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اشب کے دل میں اینی کے لیے چھپی ناپسندیدگی اب دھیرے دھیرے ایک گہرے اور انمٹ احساس میں بدل چکی تھی، اگرچہ وہ خود بھی اس بات سے پوری طرح ناواقف تھا۔ ایک دوپہر جب کوریڈور میں خاصی ویرانی تھی اور زیادہ تر ملازم اپنے لنچ بریک میں مصروف تھے، اینی کسی ضروری فائل پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹر روم کی طرف جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے اسی وقت اشر سلطان کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ اشر کے شیطانی دماغ میں فوراً ایک گھٹیا خیال آیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے اینی کا راستہ روک لیا۔ پرنٹر روم کے اس سناٹے اور مدھم روشنی والے کونے میں جب اچانک اشر سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اینی کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اشر نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کے فریم پر رکھ دیا، جس سے اینی کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹے، مجھے جانے دیں۔ اینی کی آواز خوف اور شدید نفرت سے کانپ اٹھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ شخص کتنا خطرناک اور مکروہ ہے۔ اشر کے چہرے پر ہوس بھری اور گھٹیا مسکراہٹ ابھری۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اور مجھ سے اس طرح ڈرتی کیوں ہوں؟ میں تو کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عام سی جاب اور ذلیل تنخواہ کے چکروں میں مت پڑو، میری زندگی میں آ جاؤ، عیش کرو گی، جو مانگو گی وہ قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، بس ایک بار ہاں کہو۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظروں سے اینی کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بے پاک لہجے میں کہا تھا۔ کہتے ہوئے اشر کی ہوس اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زبردستی اینی کا نازک بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، خبردار جو آگے بڑھے۔ اینی کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو چھلک پڑے، مگر اس کی آواز میں اب بھی ایک چٹان جیسی ضد اور اکڑ موجود تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اشر کی آہنی گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ زبردستی کی تو عادت ہے میری، اور جو میں چاہتا ہوں وہ لے کر ہی رہتا ہوں۔ اشر نے انتہائی مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے اینی کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیا، اور اینی کی گھبراہٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور دل ہی دل میں خود کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا، اشر پرنٹر روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اشر کو اس کے دیکھ کر فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، ایج کے گروپ کی فائل دے دیں، اشب نے اشر کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ اینی فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور اشر اپنے لگژری کمرے میں غصے اور بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اینی کی بار بار کی تردید اور اشب کی وہاں موجودگی نے اس کے دماغ کی رگیں تن دی تھیں۔ اس کی ہوس اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اینی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران مسکان دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے سر؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اپنا ہاتھ اشر کے شانوں پر رکھا اور مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے مسکان۔ وہ لڑکی، وہ اینی میری ہر ضد پر بھاری پڑ رہی ہے۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مجھے وہ ہر حال میں، ہر قیمت پر چاہیے۔ اشر نے جھٹکے سے مڑ کر مسکان کو دیکھا اور غصے سے بولا تھا۔ مسکان کے دل میں ہلکی سی جلن تو ہوئی، لیکن اشر کی ناراضگی مول لینے کی اس میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کے مکار اور شیطانی دماغ میں فوراً ایک گھٹیا خیال آیا۔ سر، اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانتی تو ہمیں کوئی اور راستہ اپنانا ہوگا۔ کیوں نہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے جھکا دیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری اور وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی۔ کیسا راستہ؟ اشر نے اپنی گہری اور متجسس نظریں مسکان پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے قریب ہو کر اپنے زہریلے منصوبے کی تفصیل بتانی شروع کی۔ سر، آپ کل
اسے کسی بہانے سے باہر بلائیے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گی تو وہ شک نہیں کرے گی۔ ہم اسے کسی ہوٹل میں لے جائیں گے جہاں میں چپکے سے اس کے جوس میں کوئی نشہ آور دوا ملا دوں گی۔ جب وہ بے ہوش ہو جائے گی تو اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک بزنس مین کے پاس چھوڑ دیا جائے گا۔ مسکان کی بات سن کر اشر کی آنکھوں میں ایک اور خطرناک اور شیطانی چمک ابھری، اور اس کے بعد میں خود فون کر کے میڈیا کو وہاں بلا لوں گا، اس نے مسکان کے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل سر، مسکان نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ جب میڈیا اور دنیا کے سامنے وہ اس حالت میں پکڑی جائے گی تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ سارا خاندان، اس کا بھائی اور وہ خود کوارٹر کواڑ ہو کر رہ جائیں گے۔ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ اشر کے چہرے پر ہوس اور شفافیت سے بھری ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ مسکان، تم واقعی بہت تیز ہو۔ میرا کام کتنا آسان کر دیا تم نے۔ جب وہ دنیا کی نظروں میں بدنام اور بے سہارا ہو جائے گی تب وہ خود روتے ہوئے میرے پاس آئے گی، اور تب اس کے پاس میرے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس نے تسلی سے اپنے ہاتھ مسکان کے کندھے پر رکھے اور فخر سے بولا تھا۔ اس پرتعیش کمرے میں اس وقت دو گھٹیا اور پتھر دل انسان ایک معصوم لڑکی کی عزت اور زندگی کو برباد کرنے کے تاریک جال بن رہے تھے۔ رات کے وقت وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب اچانک مسکان نے اپنے چہرے پر مصنوعی اور دوستانہ مسکراہٹ سجائی اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینی، کل شام ہمارے آفس کی طرف سے ایک بہت بڑی کارپوریٹ پارٹی رکھی گئی ہے۔ کمپنی کے تمام بڑے ڈائریکٹرز اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اس میں شریک ہوں گے۔ تمہیں بھی کل میرے ساتھ اس پارٹی میں چلنا ہے۔ نہیں بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے ان پارٹیوں اور بھیڑ بھاڑ میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میری یونیورسٹی کی بھی پڑھائی کا بوجھ ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اینی نے کھانا روک کر فوراً سر ہلا دیا اور بیزاری سے بولی تھی، مگر مسکان کے دل میں تو اشر کے ساتھ مل کر وہ تاریک سازش چل رہی تھی، اس لیے وہ کیسے مانتی۔ ارے میری پگلی، اتنی بڑی پارٹی ہے، بڑے بڑے صنعت کار اور نامور لوگ آئیں گے، یہ تمہارے لیے نیٹ ورکنگ کا بہت اچھا موقع ہے، منع مت کرو، تمہیں جانا ہی ہوگا، اس نے فوراً مکھن لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے دن مسکان صبح سویرے ہی اینی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کور میں لپٹا ہوا ایک انتہائی قیمتی، دیدہ زیب اور گلیمرس بلیک کلر کا لانگ گاؤن تھا۔ اینی نے جب اپنی بھابھی کے ہاتھ میں وہ لباس دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ اور میں یہ سب کیوں پہنوں گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں پارٹی میں جانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، اس نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے زبردستی وہ گاؤن اینی کے بستر پر رکھا اور اسے منانے والے لہجے میں بولی، او ہو اینی، اب بچوں کی طرح ضد مت کرو، یہ آفس کی بہت بڑی آفیشل پارٹی ہے، وہاں سب فارمل لباس میں آئیں گے، عام کپڑے پہن کر جاؤ گے تو سب کے سب سامنے مذاق بنے گا، تم بس میرا کہا مانو اور چپ چاپ اسے پہن لو۔ مجبوراً بھابھی کے اصرار کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اینی نے وہ سیاہ لباس پہن لیا۔ جیسے اس نے وہ بلیک گاؤن پہنا، اس کی گوری رنگت اور تراشی ہوئی نفاست اس لباس میں اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گئی۔ مسکان خود آگے بڑھی، اس نے اینی کے کالے سیاہ لمبے بالوں کی پونی کھول دی اور نرم و ملائم بالوں کو شانے کی مدد سے سلجھا کر اس کی کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا نفاست والا میک اپ کیا، آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگایا اور گلے میں ایک نازک سا چمکدار ہار اور کانوں میں جھمکے پہنا دیے۔ جب اینی نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور اس گلیمرس روپ کا امتزاج دیکھ کر خود مسکان بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک شفاق اور مکار ہنسی چھپی ہوئی تھی کہ اس کا شکار اب پوری طرح جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مسکان اینی کو ساتھ لے کر شہر کے سب سے پرتعیش اور 5 اسٹار ہوٹل کے وینیو پر جا پہنچی، جہاں اس تاریک رات میں ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر کون سا طوفان اینی کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اس جگمگاتے اور پرتعیش ہال میں قدم رکھتے ہی رنگ برنگی روشنیوں اور ہلکی موسیقی کی آواز نے استقبال کیا۔ ہال کے اندر کمپنی کے تمام بڑے افسران، ملازمین اور معزز مہمان موجود تھے۔ پارٹی واقعی میں ایک بہت بڑی اور شاندار کارپوریٹ تقریب تھی۔ اس بھیڑ بھاڑ میں بلیک گاؤن میں ملبوس، کھلے سیاہ بالوں اور نازک اداؤں کے ساتھ جب اینی نے اندر قدم رکھا تو آس پاس موجود لوگوں کی نگاہیں بے ساختہ اسی پر ٹک گئیں۔ کچھ ہی فاصلے پر اشر سلطان ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر کھڑا تھا۔ جب اس کی نظر اینی کے اس دلکش اور ساحرانہ روپ پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی ہوس بھری آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ اپنے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا اینی کے پاس آ گیا۔ واؤ اینی،
آج تم اس پارٹی کی سب سے خوبصورت اور حسین ترین لڑکی لگ رہی ہو۔ اشر نے اپنی گہری اور پرفریب نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مدھم اور نرم لہجے میں تعریف کی۔ اینی نے ناپسندیدگی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولی، شکریہ، لیکن مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں یہاں آپ سے بات کرنے نہیں آئی۔ اسی لمحے مسکان موقع تاک کر فوراً تیزی سے وہاں پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے پر جوس کا گلاس تھا جس میں اس نے پہلے ہی نشہ آور دوا ملا رکھی تھی۔ ارے اینی، تم اتنی تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ یہ لو، تھوڑا سا فریش جوس پی لو، طبیعت بحال ہو جائے گی، مسکان نے انتہائی معصوم اور ہمدردانہ چہرہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اینی جو اس وقت اس گندے ماحول اور مسکان کی مکاری سے بالکل بے خبر تھی، نے پیاس اور گھبراہٹ کی شدت میں وہ گلاس تھام لیا اور جوس پی گئی۔ لیکن جوس پینے کے بمشکل 1 منٹ کے اندر ہی اس کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور ارد گرد کا ہال گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بھابھی، میرا سر بہت زور سے گھوم رہا ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، اینی لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور اپنا ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ مسکان کے دل میں شیطانی خوشی کی لہر دوڑی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اینی کا بازو اپنے سہارے میں لیا اور میٹھے مگر زہریلے لہجے میں بولی، اوہ ہو میری جان، لگتا ہے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، اوپر اس ہوٹل کا پرائیویٹ گیسٹ روم ہے، تم جا کر وہاں تھوڑی دیر آرام کر لو، میں ابھی تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ مسکان اسے سہارا دیتی ہوئی ہال سے باہر کوریڈور کی طرف لے گئی اور اسے سیڑھیوں کے قریب بنے اس پرتعش کمرے کی طرف بڑھایا جس کے اندر اشر کے اس تاریک کھیل کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں جیسی اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی اور دروازہ کھولنے لگی، تھوڑی ہی دور سے گزرتے ہوئے اشرف سلطان کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مسکان اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اندر جاتی، اشرف اس تک پہنچ گیا تھا۔ اشرف نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بے ہوش ہوتی ہوئی اینی کو اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار دیا۔ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں اینی کا جسم لڑک رہا تھا۔ اس کا ایک نازک بازو اشرف کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کا سر بے جان ہو کر اشرف کے کندھے پر گر رہا تھا۔ اشرف نے اپنے ایک مضبوط ہاتھ سے اس کی کمر کو تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے پوری طرح سنبھال رکھا تھا۔ وہ اینی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تیزی سے ہوٹل کے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور اندرونی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنی کار کی طرف لے گیا اور پچھلی یا اگلی سیٹ پر احتیاط سے لٹا دیا، مگر اندھیرے میں چھپے کسی شاطر شخص نے اس پورے منظر کی چند خفیہ تصاویر اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ تصویریں آگے جا کر کس بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ اشرف نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور اس ہولناک جگہ سے اینی کو اپنی تحویل میں لے کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ شہر کے تمام بڑے نیوز چینلز، سوشل میڈیا پیجز اور اخبارات کی شہ سرخیوں میں ایک ہی سنسنی خیز خبر چھا گئی۔ رات کی وہ تصاویر آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی جن میں اشرف سلطان ہوٹل کے باہر بے ہوش اور نیم دراز اینی کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر کار کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہیڈ لائنز میں طرح طرح کے گھٹیا الزام لگائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے رپورٹرز اس اسکینڈل کو ایک ہائی پروفائل کارپوریٹ گندگی کا نام دے رہے تھے۔ سلطان ہاؤس کے باہر دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا کے نمائندوں، کیمرہ مینوں اور رپورٹرز کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہر طرف مائک اور کیمرے لہرانے لگے اور سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ گھر کے اندر موجود سلطان صاحب اور سائرہ بیگم یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی کہ ان کے گھر کی عزت یوں سر عام اچھالی جا رہی تھی۔ اشر اپنے کمرے میں بیٹھ کر اندر ہی اندر مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا پلان 100% کامیاب ہو گیا ہے۔ اینی بھی بدنام ہو گئی ہے اور اس کا سارا ملبہ اس نے اس تصویر کی وجہ سے اشرف پر ڈال دیا تھا۔ جب دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا اور میڈیا کے شور سے پورا محلہ گونج اٹھا تو اشرف نے مزید خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنے غصے اور جذبات پر قابو پایا، اپنے کپڑے درست کیے اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور پختہ عزم رقص کر رہا تھا۔ اشرف کو باہر آتے دیکھ کر میڈیا کے تمام کیمرے اس کی طرف گھوم گئے اور سوالات کی باڑ لگ گئی۔ سر، کیا یہ تصاویر سچی ہیں؟ کیا اس 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اشرف نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں
ایک ایسا روب اور ٹھہراؤ تھا کہ تمام رپورٹرز کے شور کے باوجود وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آپ سب جو یہ تماشا لگا رہے ہیں اور اس بے قصور لڑکی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس سب میں اس لڑکی اینی کا دور دور تک کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا قصور میرا تھا، صرف میرا۔ اشب نے سیدھا کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر واضح اور دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحافی دنگ رہ گئے اور کیمرہ مینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہوٹل میں اس پارٹی کے دوران غلطی سے وہ ڈرگ اس کے جوس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ میری طرف سے کی گئی ایک حماقت تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور وہ ہوش کھو رہی ہے تو ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے میں اسے فوراً وہاں سے اپنی تحویل میں لے کر نکلا تھا تاکہ وہ کسی مزید خطرے میں نہ پڑے۔ میں نے اسے اس کے گھر کی دہلیز تک بحفاظت پہنچایا تھا۔ اشب نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ڈھال اور تحفظ کا احساس تھا۔ جو بھی الزام لگانا ہے مجھ پر لگائیں، مجھ سے سوال کریں، کیونکہ وہ لڑکی بالکل پاک صاف اور معصوم ہے۔ اگر اس معاملے میں کوئی مجرم ہے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں۔ اشب نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورے اعتماد سے بولا تھا۔ اشب کا یہ بیان سن کر اشر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اشب نے سارا الزام خود پر لے لیا تھا۔ وہ تو اینی کو بدنام کرنا چاہتا تھا، لیکن اشب نے سارا پلان غارت کر دیا تھا۔ اس واقعے کو کافی دن ہو گئے تھے۔ اینی نے اسی دن جاب چھوڑ دی تھی۔ مسکان کو بھی جاب چھوڑنے کا بولا تھا پر وہ اپنی ضد پر اڑے رہی تھی۔ آخر کار اس کے بھائی نے اسے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر ہمیشہ کی طرح کھانا تو سجا ہوا تھا، لیکن ماحول میں عجیب سا تناؤ اور بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان صاحب اور سائرہ بیگم اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے، جبکہ اشر کی آنکھوں میں اندرونی آگ سلگ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو سکینڈل میڈیا پر گھوم رہا تھا اور اشب نے پریس کانفرنس میں جو بیان دے کر سارا ملبہ اپنے سر لے لیا تھا، اس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اشب نے اپنے ہاتھ کا نوالا پلیٹ میں رکھا، گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں جمع کی گئی ساری ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے ایک ایسا دھماکہ خیز اعلان کر ڈالا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ڈیڈ، ماما، میں آپ سب سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اشب نے سنجیدہ اور پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے اشب کے منہ سے نکلے، ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سلطان صاحب نے اپنے ہاتھ کا چمچ زور سے پلیٹ پر رکھا، ان کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور وہ دھاڑتے ہوئے بولے، کیا بکواس کر رہے ہو تم اشب؟ ہوش میں تو ہو؟ اس مڈل کلاس غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کرو گے تم، جس کے پاس نہ کوئی خاندان کا نام ہے، نہ کوئی سٹیٹس، اور اوپر سے اس کا نام اس گھٹیا اسکینڈل میں بھی اچھل چکا ہے۔ سلطان فیملی کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو تم؟ ہرگز نہیں، میرا یہ فیصلہ حتمی ہے، میں اس شادی کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ سائرہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا اشب، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی اچھی اور خاندانی لڑکی دیکھو گے، اس لڑکی کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ دوسری طرف اشر کے اندر تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اینی کو اپنے جال میں پھنسانے اور برباد کرنے کا جو گھٹیا خواب وہ دیکھ رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی ہی اس کے سامنے ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اشر سے اپنے غصے اور جذبات پر قابو نہ رکھا گیا۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا اشب؟ ہوش کے ناخن لو، اشر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم اس لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو جو پوری دنیا کے سامنے بدنام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ میڈیا روز ہمارے گھر کے چکر کاٹتا ہے اور تم اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لانا چاہتے ہو؟ قطعی نہیں، میں زندہ ہوں جب تک یہ گھٹیا شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بھائی اور ڈیڈ، آپ لوگ اس کی شرافت اور معصومیت کو نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا، وہ سب ایک گندی سازش کا حصہ تھا، اشب نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور بات رہی بدنامی کی، تو اس بدنامی کا داغ میں نے خود اپنے اوپر لیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی پاک صاف لڑکی ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اینی سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اشب یہ کہتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کسی کی بات سنے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے سلطان صاحب غصے سے کانپ رہے تھے، سائرہ بیگم پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں، اور اشر اندر ہی اندر اس آگ میں جل رہا تھا کہ اس کا ہر منصوبہ اس کے اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں کیوں خاکستر ہوتا جا رہا تھا۔ اشب کے اس اٹیل اور دو ٹوک فیصلے نے سلطان ہاؤس کا سکون مکمل طور پر غارت کر دیا تھا۔ اگلے دن بھی گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ رہا۔ ناشتے کی میز سے لے کر ڈرائنگ روم تک
ہر جگہ بس ایک ہی بحث جاری تھی۔ سلطان صاحب اور سارا بیگم نے اشرف کو سمجھانے کی لاکھ کوششیں کر لیں، مگر اشرف اپنی ضد پر چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس کا صاف کہنا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف عینی سے، ورنہ پوری زندگی کنوارا رہے گا۔ اشرف کی اس ہٹ دھرمی نے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ آگ میں اگر کوئی جل رہا تھا تو وہ اشر تھا۔ اشر کے کمرے کا ماحول اس وقت کسی بھٹی کی طرح گرم تھا۔ وہ اپنے پرتعیش کیبن یا کمرے میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ جو عینی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے اور اسے ذلیل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب وہی عینی اس کے چھوٹے بھائی کی دلہن بن کر اس کے گھر کی دہلیز پر آنے والی تھی۔ یہ خیال ہی اشر کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ اس نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے غصے سے دانت کچکچائے۔ اس کے دماغ میں شیطانیاں ناچ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس گھٹیا ضد سے باز آنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر میں باتوں سے اور دباؤ سے اشرف ماننے والا نہیں ہے اور عینی اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے، تو اس نے ایک انتہائی تاریک اور مجرمانہ راستہ چننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے ایک خاص بے رحم اور پرائیویٹ کارندے کا نمبر ڈائل کیا جو اس کے اشاروں پر غیر قانونی کام انجام دیتا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی دوسری سائڈ سے آواز آئی، جی باس، حکم کریں۔ مجھے اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ وہ لڑکی کل مجھے اپنے پاس چاہیے، ہر حال میں، سمجھ گئے تم؟ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اشر کی بھاری اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز فون میں گونجی تھی۔ دوسری طرف سے مکروہ ہنسی کی آواز آئی، فکر نہ کریں باس، کام ہو جائے گا، بس آپ اپنا بندوبست پورا رکھیں، لڑکی اب سیدھا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اشر نے فون بند کیا اور ایک سفاکانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اسے اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے اس گھٹیا اور مجرمانہ اقدام سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور اس کے بھائی کا بھروسہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ وہ اندھی ہوس اور غصے میں اس حد تک گر چکا تھا کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو تار تار کرنے پر تل گیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ عینی ہمیشہ کی طرح بادلے ناخواستہ تیار ہو کر یونیورسٹی جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کے معصوم دل میں ایک انہونی گھبراہٹ اور اندیکھا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر بس یا رکشے کا انتظار کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک کالی رنگ کی لگژری کار اس کے قریب آ کر تیزی سے رکی۔ اس سے پہلے کہ عینی کچھ سمجھ پاتی یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، کار کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور دو لمبے تگڑے غنڈے تیزی سے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر عینی کے منہ پر ایک تیز خوشبو والا رومال رکھ دیا۔ عینی نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، زور زور سے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس غش آور دوا کے اثر سے چند ہی لمحوں میں اس کی طاقت جواب دے گئی اور اس کی پلکیں بھاری ہو کر بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان درندوں نے اسے اٹھایا اور زبردستی گاڑی کے اندر ڈال کر فرار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب عینی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک تاریک، ویران اور بند کمرے میں پایا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی رسیوں سے مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور اس کا پورا جسم ہولناک درد اور کپکپی کی زد میں تھا۔ سر میں شدید چکر آ رہا تھا اور خوف کے مارے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ عینی نے سسکتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں چلانے کی کوشش کی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسی لمحے اس ویران اور سنسان کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ مدھم روشنی میں اندر قدم رکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اشر سلطان تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مکروہ، ہوس بھری اور شیطانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو اب عینی کے لیے ڈراؤنے خواب سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اشر نے اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن بند کیے، ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عینی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی شیطانی نگاہیں عینی کے اس بے بس اور ڈرے ہوئے روپ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عینی نے جب سامنے اشر کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ایک لمحے میں پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ اس ہولناک اغوا کے پیچھے کس کا گھٹیا ہاتھ تھا۔ اس کا دل غصے اور نفرت سے پھٹنے لگا۔ تم ہو اس سب کے پیچھے؟ کتنے گھٹیا اور سنگدل انسان ہو تم! ایک لڑکی کی عزت اور معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے تم اس حد تک گر گئے۔ مجھے فوراً یہاں سے آزاد کرو، عینی نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اشر اس کی اس بے باکی اور غصے کو دیکھ کر ہنس پڑا، ایک ایسی گھٹیا اور مکار ہنسی جو کمرے کی دیواروں میں گونج اٹھی۔ اتنا غصہ اچھی بات نہیں ہے میری جان، اور رہی بات گھٹیا پن کی، تو جب کوئی چیز مجھے پانے کی ضد ہو جائے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔
تم نے سوچا تھا کہ تم میرے چھوٹے بھائی اشرف کی دلہن بن کر اس گھر میں راج کرو گی اور میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ ہرگز نہیں، تم صرف اور صرف میری ہو، اور آج اس تنہائی میں تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ اس نے جھک کر اینی کے قریب اپنا چہرہ کیا اور طنزی اور بے باک لہجے میں بولا تھا۔ اینی کے منہ سے بے ساختہ سسکیاں نکل گئی۔ وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اشر کے لیے نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکی۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر، مجھ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ اینی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اشر کے چہرے پر صفاقیت اور بڑھ گئی۔ اس نے ایک کرسی کھینچ کر اینی کے بالکل سامنے رکھی، اس پر آرام سے بیٹھ گیا اور اپنی اس ہوس بھری چال کا اگلا تاریخ باب لکھنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ اب اس تاریخ کھیل کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اشرف کو اینی کے لاپتہ ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اشرف بے چینی سے سلطان ہاؤس کے لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر گھر کے کونے پر پڑی، جہاں اشر کا خاص گارڈ کھڑا فون پر کسی سے بڑی دھیمی اور پر اسرار آواز میں بات کر رہا تھا۔ اشرف کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے کان اس گارڈ کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ جی باس، بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ لڑکی آپ کے پاس ہے، میں دھیان رکھوں گا۔ وہ گارڈ فون پر بات کر رہا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اشرف کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کا پورا جسم غصے سے کانپ اٹھا۔ اشرف سے اپنے غصے پر قابو نہ رکھا گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے لپکا اور اس گارڈ کا کالر دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ سچ سچ بتاؤ، اینی کہاں ہے؟ میرے بھائی نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ اشرف کی دھاڑتی ہوئی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ گارڈ سر معاف کر دیں، وہ شہر کے باہر پرانے صنعتی علاقے والا ویران گودام ہے، بڑے باس نے وہیں، ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے گارڈ ہکلا کر بولا تھا۔ اشرف نے غصے سے اس گارڈ کو ایک طرف دھکا دیا، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی کار کی چابی اٹھائی اور طوفان کی طرح گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں بس ایک ہی جنون تھا، کسی بھی قیمت پر اپنی اینی کو اس درندے کے چنگل سے آزاد کرانا۔ ادھر اس ویران اور تاریک گودام کے کمرے میں اینی خوف اور درد سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اشر اپنی ہوس کی تسکین کے لیے ابھی کچھ ہی آگے بڑھنے والا تھا اور اینی سسک کر خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ اچانک گودام کے باہر زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ دھڑام! اشر چونک کر پیچھے مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اشرف شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں مرگ کا سا غصہ اور خونخوار شعلے بھڑک رہے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اچانک وہاں دیکھ کر اشر کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اشرف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اشر نے گھبرا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اشرف کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے سیدھا آگے بڑھ کر اشر کا کالر زور سے پکڑ لیا اور ایک گھونسا سیدھا اس کے منہ پر رسید کیا۔ اشر لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ تجھ پر لعنت ہو اشر! اشرف غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ جھکا اور اشر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلایا، تو میرا اپنا خون ہے، لیکن تو نے اپنی ہوس کی آگ میں اتنی گھٹیا حرکت کر دی۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو نے۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اس ویران کمرے میں شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اشر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اشرف کا غصہ اس کے تمام مکروہ عزائم پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اشرف نے غصے کے عالم میں اشر کو مار مار کر ادموا کر دیا اور آخر میں اسے زمین پر پٹکتے ہوئے دھاڑا۔ آج کے بعد اگر تو نے اینی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں دنیا کے سامنے تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اشر بری طرح زخمی ہو کر زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اشرف نے ایک حقارت بھری نظر اپنے بڑے بھائی پر ڈالی اور فوراً پلٹ کر اینی کی طرف مڑا، جو کرسی سے بندھی ہوئی مسلسل رو رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اشرف نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان موٹی رسیوں کو کاٹا اور اینی کو آزاد کیا۔ اینی جیسی آزاد ہوئی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی سیدھا اشرف کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا کو چیر رہی تھیں۔ اشرف نے اپنے مضبوط اور محبت بھرے بازوؤں سے اینی کی گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ اب مت رو اینی، اب تم بالکل محفوظ ہو، میں آ گیا ہوں نا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اشرف نے اسے یقین دلایا۔
اینی نے اشرف کے کندھے پر سر رکھ کر خود کو دنیا کا سب سے محفوظ انسان محسوس کیا، جبکہ اشرف کی آنکھوں میں بھی محبت اور اس کی حفاظت کا ایک نیا اور پختہ عزم چمک رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے سہارے اس تاریک جہنم سے باہر اپنی کار کی طرف لے آیا اور انہیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ سب کو حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اینی کا بھائی ابھی تک صدمے میں تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس سب میں اس کی بیوی بھی برابر کی شریک تھی۔ مسکان، کہاں ہو؟ باہر آؤ، اینی کے بھائی نے چلا کر کہا تھا۔ مسکان جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ جیسی مسکان باہر آئی، اینی کے بھائی کی نگاہیں اس پر پڑیں۔ غصے اور طیش کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر مسکان کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ مسکان درد سے چیخ اٹھی۔ مسکان، تو اتنی گھٹیا اور سنگدل نکلے گی؟ اینی کا بھائی غصے سے پاگل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور طوفان تھا کہ گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میری عزت، میری بہن، تو نے اپنی اس ہوس اور دولت کی خاطر ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تو نے اس اشر کے ساتھ مل کر میری ہی بہن کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مسکان بری طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ ہکلا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ خاموش، ایک لفظ اور منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا تجھے۔ اس کے بھائی نے اسے جھٹکے سے ایک طرف دھکا دیا۔ مسکان لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ اس نے غصے سے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے مسکان کی طرف دیکھا، اپنے اندر کا سارا ضبط توڑ ڈالا اور اتنی بلند اور فیصلہ کن آواز میں 3 بار پکار اٹھا جو اس گھر کے کونے کونے میں گونج اٹھی۔ طلاق، طلاق، طلاق۔ آج کے بعد اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکل جا میری زندگی سے اور کبھی اپنی اس مکروہ شکل کے ساتھ اس دہلیز پر واپس مت آنا۔ اس کے بھائی نے غصے سے انگلی اٹھا کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ مسکان کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا وہ غرور، وہ دولت کا نشہ اور اشر کی پناہ کا تکبر ایک ہی سیکنڈ میں خاک میں مل چکا تھا۔ وہ روتی بلکتی اور بے آبرو ہو کر اسی وقت اس گھر سے ذلت کے ساتھ باہر نکل گئی، کیونکہ قدرت نے مکروہ چالیں چلنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ گھر میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ سلطان ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں اس وقت خاموشی کا طوفان برپا تھا۔ اشرف جب اینی کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کر اور سارا سچ اپنے والدین کے سامنے کھول کر واپس گھر پہنچا تو سلطان صاحب اور سارا بیگم پر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ وہ جو اپنے بڑے بیٹے اشر کو شرافت اور وقار کا پیکر سمجھتے تھے، آج اس کا اصل اور گھٹیا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اشر جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے بجائے وہی پرانا تکبر اور بے نیازی تھی، لیکن اس بار اس کا بچنا ناممکن تھا۔ سلطان صاحب غصے سے اس قدر کانپ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اشر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جو اتنی زور کا تھا کہ اشر کا منہ ایک طرف مڑ گیا اور اس کے گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ تجھ پر لعنت ہو اشر! سلطان صاحب کی دبی ہوئی، بھاری اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور شدید غصہ تھا۔ یہی کچھ سکھایا تھا ہم نے تجھے؟ ایک معصوم لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو نے ہمارے خاندان کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ تم جیسے بیٹے کی وجہ سے آج باپ ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ سارا بیگم بھی صوفے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اشر، تو نے یہ کیا کر دیا بیٹا؟ کیسے اتنی سنگدلی آ گئی تیرے اندر؟ تو نے ایک گھر اجاڑنے کی کوشش کی، خدا کا خوف بھی نہیں آیا تجھے؟ اشر نے اپنا گال سہلایا، مگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ الٹا اکڑ کر بولا، ڈیڈ، آپ لوگ بلا وجہ اتنا طوفان کھڑا کر رہے ہیں، ہوا ہی کیا ہے؟ بس ایک لفظ اور منہ سے مت نکالنا۔ سلطان صاحب نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی اور دروازے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے دبی ہوئی دھاڑ کے ساتھ کہا، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ آج کے بعد اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھ سے تیری جان لے لوں، نکل جا اس گھر سے اور جا کر اللہ سے اپنے ان گناہوں کی توبہ کر، شاید وہ تجھے معاف کر دے، کیونکہ ہم نے تجھ جیسے ظالم اور بے حیا بیٹے کو آگ سے آگ کر دیا ہے۔ گھر والوں کے ان سخت فیصلوں اور توبہ کے تانے نے اشر کے اندرونی تکبر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہ رک سکا۔ غصے اور طیش میں پاگل ہوا وہ گھر سے باہر نکلا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، دروازے سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر اندھی آندھی کی طرح سڑک پر نکل گیا۔
رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں ویران تھیں اور اشر کے دماغ میں غصے اور نفرت کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ وہ گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اپنے گناہوں کا احساس کرنے کے بجائے الٹا سب پر غصہ ہو رہا تھا۔ لیکن قدرت کا انصاف بہت سخت اور سچا ہوتا ہے۔ ایک ویران اور تیز موڑ پر جہاں سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اشر کا اپنی کار پر سے قابو بالکل چھوٹ گیا۔ سامنے سے آنے والے ایک بہت بڑے ٹرک کی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ بریک دباتا، دھڑام ایک ہولناک اور بھیانک تصادم ہوا۔ اشر کی گاڑی ہوا میں اچھل کر سڑک کے کنارے لگے ایک لوہے کے کھمبے سے جا ٹکرائی اور گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر پچک کر ایک لاش کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی۔ جب اشر کو انتہائی خون آلود حالت میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد اس کی جان تو بچا لی، لیکن اس کا انجام اس کے گناہوں کی پوری سزا بن چکا تھا۔ جب اشر کو ہوش آیا اور اس نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے درد اور چیخ نکل گئی۔ اس کی دونوں ٹانگیں شدید ترین ہڈیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے ناکارہ اور پلاسٹر میں جکڑی جا چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ شاید پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ پائے گا۔ اس ویران اسپتال کے کمرے میں جہاں اس کے پاس اپنا کہنے والا کوئی نہیں تھا، اشر اکیلا بستر پر پڑا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک شدید اور اذیت ناک پچھتاوا جاگ اٹھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اشر اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر زور زور سے سسکیاں لے کر رونے لگا۔ یہ میری ہی غلاظت اور ہوس کا بدلہ ہے، میری ہی غلطی تھی۔ آج میں سب کچھ ہار گیا، میری دولت، میرا غرور، میری ٹانگیں، سب ختم ہو گیا۔ دوسری طرف شہر کے ایک اور کونے میں مسکان بھی اپنی اس مکروہ زندگی کے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ شوہر کی طرف سے طلاق ملنے کے بعد نہ تو اس کے پاس نوکری بچی تھی اور نہ ہی اشر کی وہ پرتعیش پناہ۔ وہ ایک ویران اور چھوٹے سے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے کیے پر خون کے آنسو رو رہی تھی، یہ سمجھ کر کہ مکروہ چالیں چلنے والوں کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہی ہوتا ہے۔ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد سلطان ہاؤس اور شہر کا ماحول اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ پچھلے طوفان نے سب کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اشر اپنے کیے کی عبرتناک سزا اسپتال کے بستر پر کاٹ رہا تھا اور مسکان بھی اپنی مکروہ چالوں کا انجام بھگت رہی تھی۔ دوسری طرف اشب نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی محبت صرف دعوے نہیں کرتی بلکہ مشکل وقت میں ڈھال بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت اور روشن دوپہر کو اشب نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار کا وقت نہیں ہے۔ اس نے اپنے والدین سلطان صاحب اور سائرہ بیگم کو منا لیا تھا اور اب وہ ایک معزز اور پکے ارادے کے ساتھ عینی کے گھر اس کا رشتہ مانگنے کے لیے روانہ ہوا۔ اشب جب عینی کے گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ دروازے پر جب اس نے دستک دی تو عینی کے بھائی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اشب کو کھڑا دیکھ کر اس کے بھائی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور جھجک کے آثار ابھرے، کیونکہ پچھلے دنوں کے تلخ حالات کو وہ بھول نہیں پایا تھا۔ آپ یہاں؟ عینی کے بھائی نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اشب نے انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ اپنا سر تھوڑا سا جھکایا اور پگھلے ہوئے اور سچے لہجے میں کہا، بھائی صاحب، میں جانتا ہوں کہ ماضی میں ہمارے خاندان کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور میرا بھائی جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کا دفاع میں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہاں اپنے دل کی نیت لے کر آیا ہوں۔ میں عینی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میں اپنی پوری زندگی اسے ہر دکھ اور تکلیف سے بچا کر رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی بہن کا ہاتھ دینے کا شرف بخشیں گے؟ یہ سب سن کر عینی بھی کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور اس کے دل میں اشب کے لیے عزت اور محبت کا سمندر امڈ آیا تھا۔ عینی کے بھائی نے اشب کی آنکھوں میں وہ سچی پشیمانی، اخلاص اور بے پناہ محبت دیکھی تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اشب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، تم نے عینی کی حفاظت جس طرح کی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہاری نیت پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے بعد بھائی نے بہت محبت بھرے انداز میں عینی کی طرف دیکھا اور پوچھا، عینی بتاؤ، کیا تم راضی ہو؟ کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟ عینی نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر ایک انتہائی پیاری اور سکون بخش مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی لمحے اشب کے چہرے پر ایک ایسی فتح مند اور روشن مسکراہٹ پھیل گئی جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ گھر کا وہ ماحول جو کبھی غم اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اب خوشیوں، کہکہوں اور ایک نئے مستقبل کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔
उन दोनों का रिश्ता तय हो चुका था और ये साबित हो गया था कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सच्चाई और सच्ची मोहब्बत का सूरज हमेशा तुलू होकर रहता है। शादी के बाद की एक खूबसूरत और पुरसकून शाम थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में मध्यम रोशनी और खूबसूरत गुलाब के फूलों की महक फैली हुई थी। अशब ने आहिस्ता से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी एनी अपने बालों में हल्का सा हाथ फेर रही थी। उसने हल्के रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक नया निखार और शर्मीली सी मुस्कुराहट सजी हुई थी, जो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत की गवाही दे रही थी। अशब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बगैर कोई आवाज़ निकाले पीछे से आकर अपने मजबूत बाजू एनी की कमर के गिर्द लपेट लिए। अचानक उस एहसास से एनी की पलकें झपक गई और उसके गालों पर हया की सुर्खी और गहरी हो गई। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, एनी ने हल्की सी शर्माती हुई आवाज़ में कहा और अपने नर्म हाथों से अशब के बाजों को हटाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त में एक अलग ही सकून और अपनायत थी। अशब ने अपने चेहरे को एनी के कंधे के करीब झुकाया और उसके कान के पास मध्यम, रसीली और मोहब्बत भरी आवाज़ में सरगोशी की। देखने दो, अब तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। कब से इंतज़ार कर रहा था इस पल का, जब तुम सिर्फ मेरी होगी, मिस एनी नहीं बल्कि मेरी अपनी एनी। एनी का दिल उसकी मोहब्बत भरी बात पर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हल्का सा मुड़कर अपनी खूबसूरत ब्राउन आंखों से अशब की तरफ देखा, जिनमें उसके लिए बेपनाह खुलूस और चाहत उमड़ रही थी। गुस्से और डर के वो तमाम पुराने दिन अब पीछे छूट चुके थे और अब आगे सिर्फ खुशियाँ और पक्के भरोसे का एक रोशन रास्ता था। अशब ने मोहब्बत से उसके माथे पर अपने लब रख दिए और एनी ने अपनी आंखें बंद करके उस खूबसूरत एहसास को अपने दिल में उतार लिया। बाहर बारिश के कतरों की आवाज़ और अंदर उनके दिलों की धड़कनें इस बात का सबूत थी कि अंधेरी रातें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सच्ची मोहब्बत का सवेरा हमेशा अपनी पूरी आबोताब के